مجاہد بنیا دقدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بنو امیہ بن زید کے خاندان کی ایک عورت اسماء بنت مروان یزید بن زید بن الحتمی کے نکاح میں تھی۔ یہ عورت سخت اسلام دشمن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن رکھنے والی تھی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہریلے شعر کہتے اور دوسرے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے بعض اشعار میں کہا: نبی مالک اور نبیت بدبختی کا شکار ہو گئے، میں غوف اور نبی خزرج کی بھی تباہی ہو گئی ہے۔ تم اتنے بے شرم اور رذیل ہو گئے ہو کہ کہیں سے آنے والے بے حیثیت اجنبیوں کی اطاعت کا دم بھرتے ہو۔ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ مراد او مذہج سب قبائل ناکار و نامراد ہو گئے ہیں۔ سرداروں کے قتل کے بعد تم لوگ ایسے بزدل بن گئے ہو کہ خوف کی وجہ سے تمہاری سانس ابلتی ہوئی ہانڈیا کی طرح آواز نکال لیتی ہے۔ ان شعروں میں اس عورت نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ عمیر بن عدی بن حرثہ بن امیہ الختمی نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بڑی جیدار اور جانثار وہ اس عورت کے شعروں پر بہت کڑھتے تھے۔ بالآخر انہوں نے تخیہ کر لیا کہ اس دشمن اسلام خاتون کا کام تمام کر دیں گے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ، میں نذر مانتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بخیریت واپس مدینہ آ گئے تو میں اس بدبخت عورت کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر سے واپسی کے بعد عمیر بن عدی آدھی رات کے وقت اس عورت کے گھر گئے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے چھوٹے بڑے کئی بچے اس کے گرد سوئے ہوئے تھے۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن عدی نے اس کے چھوٹے بچوں کو الگ کیا اور اس عورت کے سینے پر تلوار رکھ کر اسے قتل کر ڈالا۔ وہاں سے چل پڑے اور صبح کی نماز مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آ کر پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ عنہ کی جانب دیکھا اور پوچھا: عمیر رضی اللہ عنہ، تم نے بنت مروان کو قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ اس قتل کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہو گیا ہے، چنانچہ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کوئی تاوان یا پکڑ ہے تو حکم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، یعنی اس عورت کی اسلام دشمنی اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ وہ اسی انجام کی مستحق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا: اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کے گستاخی برداشت نہیں کر سکتا اور بے دیکھی اللہ اور رسول کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، تو عمیر رضی اللہ عنہ بن عدی کو دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے کہا: ذرا اس آندھے کو دیکھو جو اللہ کی اطاعت میں اس قدر متشدد ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آندھا نہ کہو، وہ بنائی ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ جب واپس گاؤں پہنچے تو مقتولہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی طرف لپکے اور کہا: اے عمیر رضی اللہ عنہ، کیا یہ تیری کار
ثانی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، تم میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، اور بے شک مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ خدا کی قسم، جو کچھ وہ کہتی تھی، اگر تم سب ویسے باتیں کہنے لگو تو میں اپنی اس تلوار سے تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ بنو ختمہ میں بہت سے لوگ اسلام سے متاثر ہو چکے تھے، مگر ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کرتے تھے۔ اس دن وہ لوگ بھی کلم کلا اسلام میں داخل ہو گئے۔